اور شیخین ہی کی فضیلت پر ڈٹ جانا اور حسنین کی فضیلت کا انکار کرنا یہ ناسبیت ہے. اور اہل سنت یہ ہے جو شیخین کو بھی اس وصف سر کا بادشاہ مانتے ہیں اور حضرات حسنین کو بھی اس وصف شہادت سر کا بادشاہ مانتے ہیں. یہ تدبیر جو سید عالم نے اپنے دور پاک کے اندر جو تیاری کر رکھی ہے اور اس کا ظہور تو قیامت تک ہوگا. اور اس قیامت تک اگر کوئی انقلابی شخصیت اسلام کے اندر اٹھ کر آئے گی اور وہ حیران کن اور متاثر کن معاملات اگر کر کے دکھائے گی تو وہ ذات بذات خود فی نفسی کچھ نہیں ہوگی بلکہ مصطفی تربیت کا وہ گوشہ جسے اس صدی میں کشادہ ہونا تھا تو یہ اس کا ظہور ہوگا. تو اصل وہ ظہور ادائے مصطفیٰ کا، کردار مصطفیٰ کا، تبلیغ مصطفیٰ کا اور شریعت مصطفیٰ کا ہوگا. اس لیے جتنے اولیاء آئے ہیں چاہے سرکار غوث اعظم ہو جن کے عجیب و غریب معاملات اور جن کے حیران کن تبلیغی انداز اور حیران کن معاملات کو دیکھ کر انسان ششدر اور حیران رہ گئے کہ ایسا علم اور ایسی ترقی بھی مل سکتی ہے. تو علماء نے یہی کہا جی یہ معجزات من رسول اللہ میں سے ہے. اور ماضی قریب کے اندر فاضل بریلوی کی تحقیقات کو دیکھنے کے بعد اہل عرب نے بھی یہی کہا کہ واقعی میں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی تنہا ہو کر اتنا کام کر جائے تو یہ معجزات رسول میں سے ایک معجزہ ہے. لیکن اصل جو اس کا صدور ہے، ظہور ہے، وہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کی ذات سے ہے اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کی ذات سے ہے. یعنی اللہ کا جو یہ وعدہ تھا نا کہ ہم اس مذہب کو ظاہر کریں گے اور غالب کریں گے، وہ قیامت تک اس کا ظہور ہوتا رہے، یعنی اسی طرح وہ چلتا رہے، یہ نہیں ہے بلکہ بالاجماع پوری شریعت، پورا نظام مصطفیٰ بیک وقت ایک زمانے میں متحقق رہے. تو یہ وعدہ جو پورا ہوا ہے یہ سیدنا فاروق اعظم کے دور مبارک کے اندر پورا ہوا ہے اور آج بھی اسی کو اپلائی کیا جاتا ہے. ایک ایک فقہ کا دستور اور ایک ایک حدود اور ایک ایک حکم شریعت مطہرہ کا اور نظام مصطفیٰ کی ایک ایک شکیں جو قرآن کے اندر اتاری گئی ہے وہ من و عن پوری کی پوری فاروق اعظم کے دور میں جو تھی وہ نافذ ہوئی اور اس کو نافذ کیا گیا، اس کے اسباب بنے اور آپ نے نافذ کر کے دکھایا. اور 10 سال کی حکومت کے اندر قرآن کے وہ عملی شرعی احکامات جن آیتوں کے اندر تھے فاروق اعظم دور کا دور جو ہے اس کی تفسیر بنا، اس کے نفاذ کا وقت بنا ہے. جس طرح سرکار نے خود نہیں فرمایا تھا غزوہ خندق کے اندر کہ جب آپ نے خندق کو کھودا تھا تو اس وقت خندق جو تھی اس میں ایک بڑا بھاری بھرکم پتھر آ گیا تھا اور وہ پتھر جو ہے ٹوٹتا نہیں تھا. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، التماس کی، سرکار تشریف لائے. سرکار نے ایک ہی ضرب ماری تو وہ چورا چورا ہو گیا اور اس سے نور کی شعائیں نکلی. تو سرکار نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، مجھے کیسر و کسریٰ کی حکومت کی گرنے کی اور وہاں پر میری حکومت کے غلبے کی بشارت دی گئی ہے. لیکن اگر آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ دونوں حکومتیں جو گری ہیں فاروق اعظم کے دور میں گری ہیں اور فاروق اعظم نے ان کے ایوانوں کے عمر پرچم محمدی کو لہرایا ہے. تو یعنی حضور پہلے سے اشارہ دے رہے تھے کہ بیج میں نے لگانا ہے اور پھل جو ظاہر ہوگا وہ عمر کی زندگی میں ہوگا. اور یہ میرے، اس لیے حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے کانوں اور میری آنکھوں کی طرح ہے. اسی لیے حضور انہی کو دونوں کو لے کر مزار میں آرام فرما رہے ہیں. یعنی اصل رسول ذات مصطفیٰ ہے اور اس کا نکھار اور ظہور شیخین سے ہوا ہے. آج بھی گنبد خضرا کے اندر اپنے قرب میں لٹا کر حضور نے بتا دیا ہے کہ میں اصل ہوں اور دین کے اصل جو ظہور ہوا ہے وہ شیخین کے ذریعے ہوا ہے. اور اس لیے شیخین جو حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی مٹی جہاں کی ہوتی ہے وہ وہیں پر پہنچتا ہے. تو پتا چلا کہ شیخین سے ظہور اس لیے کرایا گیا اور تربیت میں ان کو نکھارا گیا کہ وہ باطنی طور پر ان کا خمیر بھی اسی مٹی سے بنا ہے جس سے وجود مصطفیٰ کو تیار کیا. تو یہ وہ تسلسل ہے شریعت مطہرہ کے نفاذ کا اور پاکیزگی کا. خیر، میں جو 9 باتیں عرض کر رہا تھا ان میں سے پہلی بات شرک کی مذمت تھی، دوسری والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تیسری چیز جو آئی ہے فقر و تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو مار ڈالنا معاذ اللہ، چوتھی جو ہے وہ زنا ہے اور پانچویں چیز کسی کو ناحق قتل کرنا. یہ کسی شریعت میں جائز نہیں رہا، کسی شریعت میں یہ جائز نہیں رہا ناحق قتل کرنا. یہ ہر شق اپنی جگہ پر آئے گی. تو میں تمام مذاہب اور فقہ کے تمام عبارات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ شریعت مطہرہ اس حوالے سے کیا معاملات اور حقوق انسانیت کے حوالے سے شریعت کیا دستور پیش کرتی ہے. یہ 9 جو ہیں یہ اصول ہیں نظام مصطفیٰ کے
اور فرمایا چھٹی چیز یہ ہے کہ یتیم کے مال کو کھانا یہ حرام کیا گیا ہے. اور ساتویں چیز جو ہے وہ ناپ تول کے اندر اعتدال نہ کرنا، اپنی گھٹیا چیز کو اعلی دام بیچنا اور دوسرے کی اعلی چیز کو گھٹیا دام خریدنا، یہ ہر شریعت مطہرہ کے اندر ہر شریعت کا جزء لازم رہا ہے اور اس کے اندر کبھی تنسیخ نہیں آئی. اور آٹھویں چیز ہے عدل، یہ ہر شریعت کا اصول رہا ہے، اسی پر ہی شریعت کی عمارتیں کھڑی ہیں. ہاں اس کی تشریحات اس کے نفاذ کے اندر کچھ جزوی اعتبار سے رد و بدل ہوا ہے جس کو شرع کا اختلاف کہا جاتا ہے، لیکن جو اصل اصول ہے حضور وہی لے کر آئے جو سابقہ کتابوں کے اندر موجود تھی. اور نبی چیز ہے کہ اللہ کے عہد کی تکمیل کرنا. اللہ رب العالمین نے جو یہ ساری باتیں جو ذکر فرمائی ہیں، جو میں آپ کے سامنے نمبر 22 پیش کر رہا تھا، اس کی تکمیل کرنا، اس کا عہد رب سے کرنا اور اس عہد کو توڑنا جو حرام ہے، یہ آخری حرام قرار دیا گیا ہے. اور یہ ہر شریعت کے اندر رہی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نفاذ، جب لوگوں نے کہا نا کہ کون سی شریعت بیان کریں گے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ سب کو کہا کہ قل تعالوا، آؤ میرے پاس. آپ کہہ دیجیے حبیب کہ آ جاؤ میرے پاس، میں تلاوت کر کے بتاتا ہوں تمہیں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کر رکھی ہیں. اے یہود و نصارہ، تم وہ کرتے ہو اور تم نے دین کو بدلا، نظام کو بدلا، اور آج شریعت مطہرہ اس کی مصدقہ ہے، تکذیب نہیں کر رہی. میں ان کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں اور میری شریعت ان کی تصدیق کرے گی. اور حضرت عیسیٰ نے بھی اسی بات کو ذکر کیا تھا کہ جو آنے والا ہے وہ ہماری چیزوں کی تصدیق کرے گا، اور ہم اگر اس دور میں ہوتے تو اس کا استقبال کرتے. اور یقیناً اسی کے وجود مسعود اور دم قدم سے ہمیں نبوت دی گئی ہے. تو سید عالم نے فرمایا کہ جو سابقہ شریعتیں ہیں میں اس کی تکذیب کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا. اب نمبر 22 اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 9 اصول میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے جو نظام مصطفیٰ کا پورا اسٹرکچر ہے، پوری اس کی بنیاد ہے. اور اسی سے شریعت مطہرہ کے تمام معاملات چلتے ہیں، جس کا مخاطب ہر کس و عام ممبر پر بیٹھا ہوا شخص بھی ہے اور اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا ہوا شخص بھی ہے. ہر کلمہ گو مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ جناب اس کو اس نظام کو فالو کرنا ہے اور صرف اپنے پر عمل نہیں، اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے. جہاں تک اس کا بس چلتا ہے اپنے بچوں پر وہ نافذ کرے گا، اپنے گھر پر وہ نافذ کرے گا، جیسا جیسا اس کا درجہ بڑھے گا اس طرح وہ نافذ کرے گا. ظاہر سی بات ہے یہ دروس، یہ تمام معاملات اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ نظام مصطفیٰ کی وہ فکر دی جائے، تاکہ فرد اور افراد اس سے تیار ہوں. اور جب چند افراد تیار ہوں گے تو وہ ایک فرد دوسرے فرد کو تیار کرے، دوسرا تیسرے فرد کو تیار کرے، تیسرا چوتھے فرد کو تیار کرے. تو ظاہر سی بات ہے افراد ہی سے معاشرہ بنتا ہے اور وہی معاشرہ نظام قرار پاتا ہے. تو شریعت مطہرہ سب سے پہلے اس بات کو لاگو کرتی ہے ایک شخص پر. پہلے یہ احکام مجھ پر نافذ ہے کہ میں اس کی حفاظداری کروں. آپ سن رہے ہیں، آپ اس کے مستحق ہیں کہ جناب آپ اس کو اپنے پر نافذ کریں. اگر یہ نظام صرف ہم سن کر یہ سمجھے کہ بھائی وقتی طور پر مہینے میں ایک دفعہ یہ پروگرام ہوتا ہے اور ہم جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں، تو یہ ان پروگرامز کا اور قرآن کی آیتوں کا یہ ہدف نہیں ہے اور یہ مقصد نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ یہاں پر آ گئے تو جب آپ آئے ہیں تو اپنی زمین سے خود پوچھے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں یہاں پر، اور اگر میں آیا ہوں تو میں نے یہاں سے لے کر جانا کیا ہے. کیونکہ انسان کوئی بھی کام بغیر مطلب اور غرض کے نہیں کرتا. تو میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ اگر میں گھر سے چلا تھا اور آپ گھر سے چلے تھے تو کس لیے چلے تھے، کہاں جانا مقصود تھا، کیا چیز لینا مقصود تھی. تو صرف لینا ہی تھا یا سننا تھا یا اس کو نافذ کرنا تھا؟ تو یقیناً نافذ کرنا تھا. یہ وہ چند باتیں ہیں جو گفتگو سے پہلے میں اور آپ اپنے ذہنوں میں تیار کر لیں. ہوتا یوں ہے کہ نصیحتیں اور معاملات ہم پر عمل پیرا اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے گفتگو کے موضوع پر تو بول جاتے ہیں، لیکن وہ نشست اور ان تمام اہتمام کا موضوع کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمیں اس کے ساتھ کیا غرض وابستہ ہوتی ہے، نہ اس طرف ہم اپنی فکر کو اجاگر کرتے ہیں، نہ غور سے سنتے ہیں اور نہ کبھی اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. لیکن حضرات گرامی، جب بھی انسان کسی چیز کو اس سسٹم کے ساتھ کہ میرا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، میں نے کیا لینا ہے، کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، اور یہاں سے جو باتیں میں نے سنی ہے میرے لیے یا پڑوس میں جو بیٹھا اس کے لیے،
اور میں سے مبرہ ہوں، لیکن اگر وہ اس کو اپنا ہی سمجھے تو پھر طبیعت عمل کی طرف خود راغب ہو جاتی ہے۔